اپنی غلطی پر ندامت کا اظہار کرنا یہ آدمیت ہے، اور اپنی غلطی کی جھوٹی جسٹیفیکیشن پیش کرنا، دلیل دینا، یہ شیطانیت ہے۔ مرزا کے بیان کردہ معیار پر خود مرزے کو پرکھنے کے لیے ہم سینکڑوں نمونے پیش کر سکتے ہیں۔ فی الحال ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پبلک سیشن نمبر 28 میں مرزے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اور صحابہ سے زیادہ مشکل وقت ہم پر آیا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے سے زیادہ سخت وقت ہے ہم پر۔ نبی علیہ السلام جب مکے میں تھے، آپ کے مخالفین کون تھے؟ کافر۔ کلیئر تھا نا یہ مسلمانی کافر۔ ہمارے مخالفین وہ ہیں جو ہمیں کافر سمجھتے ہیں اور خود کو زیادہ بڑا عاشق رسول اور مسلمان سمجھتے ہیں۔ مجھے بتائیں یہ زیادہ مشکل وقت ہے یا صحابہ پہ زیادہ مشکل وقت تھا؟ مرزے کی یہ بات یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں بے ادبی اور گستاخی تھی۔ مرزے پر جب اس کی وجہ سے گرفت کی گئی تو مرزے نے فوراً انکار کر دیا۔ بجائے غلطی ماننے کے، بجائے معذرت کرنے کے، توبہ کرنے کے، اپنی غلطی کی غلط جسٹیفیکیشن شروع کر دی۔ یہاں پہ میں ایک ضمناً بات کر دوں، میں نے 2-3 دفعہ اپنی ویڈیوز میں یہ بات کی ہے جسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ بعض لوگ کوٹ کر رہے ہیں کہ ریلی بھائی نے کہا کہ ہمیں اور ہمارے اسٹوڈنٹ کو نبی علیہ السلام ان کے ساتھیوں سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے۔ نعوذ باللہ، یہ تو میں نے بات ہی نہیں کی تھی۔ میں نے یہ کہا تھا، پہلی تو بات ہے نبی علیہ السلام کا تو ذکر ہوا ہی نہیں تھا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بعض اعتبار سے صحابہ کرام علیہم رضوان سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، بعض اعتبار سے۔ یہ ذرا آپ نوٹ کیجئے گا، اور میں لاجیکلی کر رہا ہوں، اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو جائیں گورے کی عدالت میں جا کے فیصلہ کروا لیں کہ لاجیکلی یہ بات درست ہے کہ نہیں۔ مرزے نے غلطی ماننے کی بجائے جھوٹ بول کر غلط وضاحت کرنا شروع کر دی۔ مرزا کہتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام کا نام لیا ہی نہیں تھا، حالانکہ ہم آپ کو اس کی بات پہلے سنا چکے ہیں۔ واضح طور پر اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا ہے، اور پھر کہتے ہیں میں نے کہا تھا بعض اعتبار سے، حالانکہ یہ لفظ پبلک سیشن نمبر 28 میں اس نے بولا ہی نہیں تھا۔ پھر کہتے ہیں مقدمہ گورے کی عدالت میں لے جائیں، وہاں سے فیصلہ کرا لیں کس آیت میں ہے، کس حدیث میں ہے کہ نعوذ باللہ انگریزوں کے پاس، گوروں کے پاس جا کر فیصلہ کرایا کرو۔ بہرحال اب آپ فیصلہ خود کر لیں، مرزا اپنے فتوے کے مطابق آدمی ہے یا شیطان ہے؟ اس کے اندر آدمیت ہے یا شیطانیت ہے؟